لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ میں سے جس نام سے متعلق یا اس کی جس صفت سے متعلق گزشتہ ہفتہ درس تھا، الحاکم یا الحکم یا الحکیم، تینوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے، اور معنی ایک ہی ہے لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے الحکیم، الحاکم، الحکم، عربی زبان میں بنیادی طور پر حکمہ کا معنی کیا ہے، میں نے گزشتہ درس میں اس کو بہت تفصیل سے میں نے بتایا، اور یہ جو نام ہے قرآن میں، حدیث میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ثابت ہے، وہ آیتیں اور وہ احادیث بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آج کے درس میں اس نام سے متعلق دو باتیں مجھے آپ کو بتانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے الحکیم یا الحکم، الحاکم، اس نام سے متعلق دیکھیے کہ ہماری زندگی میں اس کا اثر کیسے ہونا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب ہمیں تعارف ہوتا ہے تو کس اعتبار سے، جیسے ہم ایک رزق اور روزی روٹی سے متعلق اللہ رب العالمین کا نام جانتے ہیں الرزاق، تو الحکیم سے متعلق ہمارا کیا تعلق ہے اللہ سے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی ہماری عبادت میں اس نام کا تعلق کیا ہے، اس نام کے اعتبار سے ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، یہ بات ہے۔ تو یہ اس کا تقاضا ہے اس نام کا، اس نام پر ایمان لانے کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم اپنی زندگی کی سبھی امور میں حکم مانیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کو ہم اصل مانیں۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، اور جو زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اسی کو اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین الحکیم ہے، الحاکم ہے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ الحکم ہے۔ فیصلہ وہ کرے گا کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے کون سا دستور چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا اللہ کے رسول کی زبانی علیہ الصلوۃ والسلام کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم کے لیے راضی ہو جاؤں؟ یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی کو بطور حکم کے راضی نہیں ہوں۔ یعنی ہمارے درمیان زندگی کے سبھی امور میں، عقیدے کے سب امور میں، عام مسائل کو لے کر کے، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، میں اللہ رب العالمین کو حکم مانوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ اس کا تقاضا ہے، اس نام کو پڑھنے کا، اس نام پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک مفصل کلام نازل کر چکا ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کی جو شریعت ہے نا، شریعت مکمل اللہ تعالیٰ نازل کر دینے کے بعد پھر کوئی اور حکم کیسے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جو سب جانتے ہیں، اس آیت کریمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے کس راستے کی طرف؟ اقوم، اس راستے کی طرف جو اقوم ہے۔ اقوم یعنی افعلو ایک وزن ہے، عربی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسم تفضیل کہتے ہیں، جس میں دو یا دو سے زائد کچھ اشیاء ہوں اور ایک دوسرے کا موازنہ کر کے اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ وہ صفت سب سے زیادہ کس میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے قوی، سب سے مضبوط،
اقوم، جو سب سے قائم، جو سب سے درست. یعنی مان لیجئے کہ کوئی بھی معاملہ، لباس پہننے کا، کھانے پینے کا، رشتوں کا، تعلق کا، کسی بھی زندگی گزارنے کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، میری ایک رائے ہوگی، آپ کی ایک رائے ہوگی، آپ کی اور آپ کی کسی کا موقف، کسی ملک کا کوئی قانون، سب کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں سبھی قوانین کے درمیان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہی وہ کیا، تو وہ سب سے زیادہ درست نظر آئے گا. یہ معنی اس کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. یعنی کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تو فیصل کس کو بنانا پڑے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی ذات کو. اللہ جو کہیں گے وہ. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اس لیے کہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں، دانائی دیتے ہیں، سمجھانے کی قوت دیتے ہیں. ایک عام، میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دونوں کے درمیان بہتر انداز میں فیصلہ کرے، سمجھائے اور مسئلے کو حل کرے. لیکن جب بات اللہ کے رسول کی آتی ہے علیہ السلام، اور جب بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی آتی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ آتا ہے یہ اور یہ اور یہ، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور سبھی مخلوقات میں ممتاز بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم فیصل نہیں مانتے ہیں، اللہ کو حاکم نہیں مانتے ہیں، اپنی خواہشات کو حاکم مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم رددناہ اسفل سافلین. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنے اچھے انداز میں پیدا فرمایا ہے، اللہ کو ہم اپنی زندگی کے سبھی امور میں حاکم مانتے ہیں، اللہ نے کیا کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، کبھی ختم نہیں ہونے والا سلسلہ. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. وہ جو حمزۃ الاستفہام ہے نا، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الاستفہام للتقریر. الاستفہام، میں نے گزشتہ ہفتہ درس نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو، نہیں دیا تھا. تو یہ جو سوال ہے، کیا سوال ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں الاستفہام للتقریر. سمجھانے کے لیے پوچھا میں آپ لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا میں نے آپ کو یہ بات نہیں کہا تھا؟ ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں دیا تھا، میں آپ کو، مطلب یہ کہ سوال ہے اس سے، وہ جیسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، ویسے پوچھا جا رہا ہے. وہ نہیں، ثابت کرنے کے لیے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں، یہ مطلب. تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، جسے نے سورۃ الانعام میں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتے ہیں. اللہ نہیں جانیں گے تو پھر کون جانیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی فیصل ماننا پڑے گا. تو یہ اس نام کا تقاضا ہے، اس نام کا اثر ہماری زندگی میں ایسے ہونا چاہیے. اس دنیا کے اندر اللہ کی شریعت ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن دیکھو، کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہاں میں ایک دقیق فرق بتاتا ہوں جو ہمارے ہندوستان کے غیر مسلمین کو وہ نہیں ہے. وہ فرق مسلمانوں میں ہو سکتا ہے 10% لوگوں کو شاید یہ فرق نہ ہو، 90% لوگوں کو فرق ہے الحمدللہ. لیکن غیر مسلمین کی تقریباً 99% لوگوں کو یہ فرق نہیں معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی قرآن یہ مسلمان یہ کافر، یہ مسلمان یہ ہندو، ایسا نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے جو شریعت نازل کی، جو قرآن نازل کیا، وہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے دن آنے والے سارے لوگوں کے لیے. جو اس کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ مسلمان ہے. جو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ ان کی مذہبی کتاب ہے، نہیں. وہ سب کے لیے کتاب ہے. جو اس کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں.
اگر کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں مذہبی کتاب کے اعتبار سے، تو وہ نام رکھ لے مسلمان کا، وہ مسلمان نہیں ہے وہ. تو اس دقیق فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ الاعراف میں جب انبیاء کے قصے اللہ نے سنائے، شعیب علیہ السلام کے قصے کے دوران اللہ نے اس بات کو کہا کہ اگر فَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ یہ جو ہماری شریعت ہے، تم میں کی ایک جماعت اس پر ایمان لاتی ہے اور دوسری جماعت ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتی ہے، اور صرف ایمان نہیں لاتی ہے، اتنا ہی نہیں ہے، ایمان لانے والوں پر ظلم کرتی ہے. وہ جماعت، وہ قوم، وہ افراد جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے آڑ بنتے ہیں. اللہ نے کہا کہ فَاصْبِرُوا، یعنی اللہ کے دین پر جم کر کے رہو. یہ جو آپ کے لیے جو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، کہا کہ کب تک؟ حتی یحکم اللہ بیننا، جب تک اللہ ہمارے دونوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے آپ جم کر کے رہو، صبر سے رہو. وہو خیر الحاکمین. سبحان اللہ، کتنی عظیم آیت کریمہ ہے. دیکھیے یعنی ہم جس راستے پر آج ہیں، شرع صدر اللہ کی توفیق سے شرع صدر ہو چکا ہے، اس میں جم کے رہنا چاہیے. کب تک؟ حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، کیونکہ الحاکم اللہ ہی ہیں اور صرف اللہ ہی ہیں. الحکم صرف اللہ ہی ہیں، الحکیم صرف اللہ ہی ہیں. یہ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ہمیں جم کر کے رہنا چاہیے. اور اس نام کا اثر ہماری زندگی میں اس نقطۂ نظر سے بھی ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اصل کے اعتبار سے فیصلے کی جگہ نہیں ہے. اصلاً یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا میں ایک شخص مظلوم ہو کر کے مر جاتا ہے، اسے دفنا بھی دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظالم جو رہتا ہے ظلم ہی کی حالت میں ظلم کرتے ہوئے ہی مرتا ہے اور اسے شاندار انداز میں دفنایا جاتا ہے. یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے. کبھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر فیصلے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ دنیا اصلاً فیصلے کے لیے نہیں بنائی اللہ رب العالمین نے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کہا یحکم بینکم یوم القیامہ، یحکم بینکم یوم القیامہ، یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. یہ قیامت خاصہ ہے، اس کو یوم الفصل کہا رب العالمین نے. وہ فیصلے کا دن ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. نہایت اختصار سے پوری بات اللہ نے بتا دی. الملک یومئذ للہ، آج کے دن حکمرانی صرف اللہ کی. مطلب یہ کہ اب یہاں پر انسانوں کو جو اللہ نے حکومت دی ہے، جو کسی بھی طور پر، وہاں تو کسی کو نہیں دیتے رب العالمین، کسی کو نہیں دیں گے. اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم. اب بندوں کے درمیان رب العالمین فیصلہ کریں گے. یہاں کون فیصلہ کر سکتا ہے ادھر؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بنائے ہیں. جو چاہے تو اللہ خود کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ نظام ہے. اسی لیے کہا کہ یحکم بینہم، جو ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے، اور جو کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ایک یہ دوسری بات جو میں آج ہماری نشست کی ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الحکیم. میں نے آپ کو بتایا کہ الحکیم کہتے کس کو ہیں؟ الحکیم کہتے ہیں اس ذات کو جو ظلم اور فساد کو روکے اور عدل، انصاف اور خیر کو لوگوں میں عام کرے. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ ظلم اور فساد کو روکتی ہی ہے بس، اور صرف خیر اور عدل ہی کی تعلیم دیتی ہے کتاب. اللہ کے رسول آئے علیہ السلام، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے ظلم اور فساد کو روکا، آپ نے کسی بھی پہلو سے اوپر سے لے کر نیچے تک، اور آپ نے خیر اور عدل کو عام کیا. یہی آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین الحکیم ہے. یہاں جو دوسری بات مجھے بتانا ہے، مجھے جو آخری بات اس درس کی، اس نام کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا، کئی مقامات پر بکثرت. جیسے اللہ الرحمن الرحیم،
جیسے الخبیر، الخالق، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں بکثرت جو ہے مطلب ذکر کیے گئے ہیں. القدیر بکثرت، انہی میں سے الحکیم بھی. اس نام کو اللہ تعالیٰ نے خوب بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پوری شریعت ہے حکیمانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں انسان بنایا، اور جو ہے مرد اور عورت بنائے، دونوں کی جدا جدا مسائل ہیں. اللہ رب العالمین الحکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں سے متعلق اتنی بے شمار مخلوقات ہیں، سب کے جدا جدا مسائل، کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے بعد آخرت رکھے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، گرمی رکھے ہیں، سردی رکھے ہیں، رات اور دن رکھے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایک پہلو حکیمانہ ہے، جو اللہ رب العالمین حکیم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، انبیاء کی رسالت، آخرت سے متعلق، اور جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں، جو حکم نازل کیے ہیں، جو شریعت نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ شر رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار لوگوں کو ایمان سے محروم رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. ہمارے نزدیک ایک شخص ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر وہ کافرانہ زندگی گزارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں. ایک آدمی نافرمان رہتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے مرنے سے پہلے، وہ کیا اس میں بات ہے؟ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ اللہ رب العالمین حکیم ہے. اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بکثرت استعمال فرمائے ہیں. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار نام ہیں ان ناموں کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے الحکیم کو بیان فرمایا. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ اے اللہ مجھے جو علم تو رکھتا ہوں، علم ہے، یقین ہے، مجھے علم الیقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن عین الیقین، عین مشاہدہ، مجھے یہ سعادت نصیب فرما. آپ نے جو 4 پرندوں کو آپ نے ذبح کیا، پھر آپ نے آواز دی، سب آپ کے پاس آئے. اللہ نے کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو، سبھی جانوروں کو جو زندگی دی ہے، ایک دن موت آئے گی، دوبارہ پیدا کریں گی، ان سب میں اللہ رب العالمین کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اور ان سب پر غالب ہے اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عزیز ہے. عزیز کے ساتھ اللہ نے حکیم کو بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر ایک مرد اور عورت بالکل بھی چل نہیں پا رہے ہیں، میاں بیوی، شوہر اور بیوی بالکل بھی چل نہیں پا رہے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب دونوں جدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ دونوں کو وسعت دے گا، دونوں کو کشادگی دے گا، دونوں کو دوبارہ ایک نئی زندگی، خوشحال زندگی دے گا، جدا جدا گھر میں. اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا. اللہ تعالیٰ واسع ہیں، کشادگی دینے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے کہ مرد اور عورت مل کر کے ہی رہتے ہیں، لیکن کسی گھر میں ایسا حادثہ پیش آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سبحان اللہ، کوئی چیز بے معنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ التوبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. زکوٰۃ کے لیے 8 قسم کے لوگوں کو اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ انہی میں دینا چاہیے، فریضۃ من اللہ. کہا کہ واللہ علیم حکیم. کن کن افراد کو دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی عزیز کے ساتھ حکیم، واسع کے ساتھ حکیم، علیم کے ساتھ حکیم. اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں بیان فرمایا، بالکل پہلی آیت کریمہ، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کلام کو نازل کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ کی طرف سے. وہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے جو کتاب نازل کی، اس کے آیاتوں کو اللہ نے مفصل بیان کیا اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کون ہے؟ کہا کہ حکیم خبیر، جو سبھی کے امور سے باخبر ہے. کس کو کیا بات کہنی چاہیے، کیا بات بتانی چاہیے، قیامت تک کے لیے کیا کیا معاملات ہونی چاہیے، اور ہر معاملہ اللہ رب العالمین کا حکیمانہ ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. خبیر کے ساتھ حکیم کو جوڑ کے اللہ نے بیان کیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں بیان فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.
جو صحابہ جو منافقین کی جو چال میں پھنس گئے تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے انہوں نے مطلب نازیبا گفتگو کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال ان کو معاف فرمایا. یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ نے کہا کہ ان اللہ تواب حکیم، اللہ رب العالمین تواب ہیں، حکیم ہیں. یعنی تواب کے ساتھ حکیم. پچھلی آیتوں کو جوڑ کے دیکھیں گے تو اس میں کتنی معنویت نظر آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا سورۃ الفصلت میں، لا ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. حمید کے ساتھ حکیم کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم. جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو وحی نازل کرتے ہیں اس کی کئی ایک صورتیں ہیں. باہم گفتگو کرتے ہیں رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے، یا ان کے دل میں القاء کرتے ہیں نبی کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو متعدد صورتیں ہیں کہا کہ انہ علی حکیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان اوپر عرش پر مستوی ہیں، علی ہے رب العالمین، بلند و بالا ذات ہے رب العالمین کی، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی. اور اللہ نے اس نام کے ساتھ حکیم کا ذکر فرمایا کہ کیسے کیسے وحی نازل کرتے ہیں، کس کو نبی بناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر معاملہ حکیمانہ ہے. یعنی اپنے متعدد ناموں کے ساتھ اللہ نے اس حکیم نام کو جوڑ کر کے بیان فرمایا. خود اس نام کی معنویت ایک اور نام سے مل کر کے اس کی معنویت، اور جس آیت کریمہ میں وہ نام آ رہے ہیں ان کا ربط، آپسی ربط یہ بہت ہی بامانہ ہوتا ہے. تو یہ نام اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے جو قرآن مجید میں بکثرت مذکور ہے، جسے ہم یعنی بس ایک اشارہ کر سکتے ہیں، ورنہ جب وہ آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی وہاں ہم تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو الحکم بنانے، ماننے اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کی اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے، شرح صدر فرمائے. اور اللہ رب العالمین جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو بالکل پیچیدہ جو حالات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الحکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے، سرخروئی دے، قوت دے. اور جو یہاں کے اس ہندو مسلم کے اتحاد کو گنتی کے چند لوگ جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں ایک بہتر فیصلہ فرمائیں، جو ایک عبرتناک فیصلہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور ثبات قدمی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.